یہ جو توفیق ہے نا، جو یہ دنیا کی محبت کی توفیق، یہ انسان کے اندر ودیت کر دی گئی۔ یہ دوسری توفیق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ شل توڑنا پڑتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے اور اس کے رعب سے دب جاتا، بیٹھ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سچ مچ پہاڑ پہ اتارنا تھا، یہ مثال ہے۔ اس کا مطلب کوئی اور مفہوم ہے جو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس کے آگے پیچھے ڈھونڈے نا، کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ؟ اسی کے آس پاس ہی ہوگا نا جو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پیچھے جائیں تو کیا بات ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب جس چیز سے آپ غافل نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے؟ پیٹ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ بھوک لگتی ہے، ماں یاد کرا دیتی ہے کہ پیٹ میں چوہے دوڑتے ہیں، تو کیسے غافل ہوں گے؟ اور باقی کیڑے اللہ نے رکھ دیے ہیں، آپ کا دل کرے نہ کرے کام کر کے چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو۔ کیمیکل دماغ میں خود بنتے ہیں، نیورون خود حرکت میں آتے ہیں، ایکٹیویشن خود بخود ہوتی ہے، بندے کو کر کے پتہ لگتا ہے او میں کیا کر بیٹھا ہاں، پوری طرح پوزیس کیا ہوا ہے انسٹنکٹس نے اور ارجز نے، اسے وہ ادھر ڈرائیو کرتی ہیں، اسے لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو غافل ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دل کی دنیا سے، یہ جو دل کے یہ جذبات ہیں نا لطیف، اس سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے غافل ہوا، اپنے آپ سے غافل ہوا، اپنے آپ کو حیوان سمجھنے لگتا ہے، اب اس سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ تو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، تو ان کے اوپر کوئی آپ نے قدغن کیوں لگانی ہے؟ پھر فری سیکس سوسائٹی ہونی چاہیے، یہ تمیز، رشتوں کی تمیز اور نعتوں کی، یہ کیا کتے بلے کو اس طرح کی تمیز ہوتی ہے؟ تو انسان کے اوپر اضافی یہ مصیبتیں لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ آزاد کرو انسان کو ان بوجھوں سے اور ان جھنجھٹوں سے، اور وہ جدھر مرضی منہ مارتا پھرے۔ یہ ہوتا ہے بھول جانا، اپنا اصل مقام بھول جانا اور اپنے آپ کو حیوان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوزخ میں جاؤ گے۔ محنت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑی چھلانگ لگا کے نا اس کا انجام بتا دیا، یا دوزخ میں یا جنت میں۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ ہم تو جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو یہ جبلتوں کا یہ پہاڑ توڑنے کیسے؟ او بے وقوفو، یہ قرآن یہ پہاڑ گرا سکتا ہے تو تمہاری جبلتوں کا پہاڑ توڑنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ اب لعلہم یتفکرون یوں کر کے اس کو جوڑ کے دیکھیں گے تو سمجھ آئی۔ اور پھر کیا ہوگا آگے؟ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی یہ صفات آگے بیان ہو رہی ہیں ان کا کوئی پرتو اور کوئی عکس انسان کے دل میں رکھا ہوا ہے۔ سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے، فنکشنل نہیں ہے۔ یہ قرآن کی غذا جب اسے ملے گی وہ فنکشنل ہو جائے گا، اس کے اندر وہ عکس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس